آج 5 محرم الحرام جمعہ کے دن اللہ کے یہ 2 نام پڑھ لو جو ساری عمر نہ مل سکا، اس تسبیح کی برکت سے مل جائے گا۔ جو دعائیں آپ کی برسوں سے قبول نہیں ہو رہی، اس تسبیح کی برکت سے آج وہ قبول ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 5 محرم الحرام جمعہ کے دن کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ آج آپ اس تسبیح کو ضرور پڑھ لینا، انشاءاللہ برسوں کی ادھوری حاجتیں آج پوری ہو جائیں گی، برسوں کے ادھورے کام آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی طاقتور، اتنی پاورفل تسبیح ہے۔ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس پاورفل تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے نحوستیں اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی موسلا دار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جمعہ کا دن بڑا ہی خاص اور اہم ہوتا ہے۔ جمعے کے دن ہر نیکی کا ثواب رب کریم بڑھا کر دیتا ہے، اور یہی جمعہ جب محرم الحرام میں آ جاتا ہے تو اس کی تعظیم اور فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس میں ہر نیکی کا ثواب پہلے جمعہ کی نسبت مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے آج محرم الحرام کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت بخشی ہے، اور انہی دنوں میں ایک دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں میں فضیلت بخشی ہے، اور انہی مہینوں میں ایک محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ اور جب محرم الحرام کے مہینے میں جمعہ کا دن آ جاتا ہے تو میرا رب اس دن اپنے بندوں کی فریادیں، اپنے بندوں کی حاجتیں خود سنتا ہے اور خود ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ جس گھر میں محرم کے مہینے میں یہ طاقتور تسبیح پڑھی جاتی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو آپ ابھی پڑھ لیں، اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے آج نہ پڑھ پائیں تو آپ اس تسبیح کو کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، 2 دن بعد پڑھ سکتے ہیں، 4 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ محرم کے مہینے میں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ماہ محرم میں آپ نے اس تسبیح کو ایک بار ضرور پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے ہرگز چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے سارے دکھ، درد، تکلیفیں ختم ہو جائیں، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں دکھ، درد اور کوئی تکلیف نہ ہو، مشکلات، الجھنیں نہ ہوں، بیماریاں، پریشانیاں نہ ہوں، تنگ دستی نہ ہو، ایسی زندگی ہو کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، ایسی زندگی ہو جس میں آپ کو کسی کا محتاج نہ بننا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو آپ میرے کہنے پر اس باکمال تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام دکھ، درد سے نجات عطا فرمائے گا، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، الجھنوں اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا، قرض سے، تنگ دستی سے، غربت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ جو ماہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، یہ بہت ہی برکتوں اور عظمتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پہر، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اگر آپ حضرات اپنی دلی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی دلی تمنا کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے دھورے مقصدوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، بگڑے کاموں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو محرم کے مہینے میں آپ اس وظیفے کو پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا، ہر ادھوری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔
اس محرم کے مہینے میں، برکت والے مہینے میں، فضیلتوں والے مہینے میں اگر آپ حضرات فضیلت سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں، تو آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقاصد کے بارے میں، اپنی مشکلات کے بارے میں اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے کبھی یقین بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزی تلاش کرو اور مجھ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے اور وسیلے سے دیتا ہے، اور وہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ تو کسی بھی طریقے سے دے سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی دے سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روزی بھی تلاش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ جو شخص محنت کرتا ہے تو پھر محنت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اچھا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے محنت بھی کرنی ہے، محنت سے کمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو قرض سے نجات مل جائے گی، غربت سے اور تنگ دستی سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفے کا ایک ایک حرف، نقطہ نقطہ میں آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز اچھی طرح سمجھ لگ سکے اور آپ کو وظیفہ کرتے وقت کسی بھی چیز کی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ نے یہ وظیفہ اچھے طریقے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اگر ہو سکے تو اسے کاپی پر لکھ لیں تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ آسانی سے کر سکیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج جمعہ کے دن آپ نے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے اور باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے اپنا ذاتی گھر مل جائے، یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کا جینا محال کیا ہوا ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ بہتر رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ دولت کا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفار ایک ایسی تسبیح ہے، ایسا عمل ہے، ایسا ورد ہے، جو بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد بندہ مال و دولت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اولاد مانگتا ہے تو اللہ عطا فرماتا ہے، عزت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، شہرت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہرت عطا فرماتا ہے، رشتہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رشتے کا بہترین سبب عطا فرماتا ہے۔ استغفار کثرت سے پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نعمت سے نواز دیتا ہے۔ تو آپ نے استغفر اللہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں موصلہ دار رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اسم اعظم یا غنیوں ہے، آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں تین بار ہو گیا۔
اسی طرح سے آپ نے یاغنیوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنے آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یاغنیوں 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ ناظرین، جس دن سے بندہ اس اسم اعظم کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی تقدیر اسی دن سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس تسبیح کو جمعہ کے دن خاص محرم الحرام کے جمعہ کا ایک پڑھا جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب میرا رب مزید بڑھا دیتا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ادھورے کاموں کے لیے، بگڑے ہوئے کاموں کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرنی ہے۔ ناظرین، جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی سے اندھیرے نکل کر روشنی آ جائے گی، اجالے آ جائیں گے، دکھ درد آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آپ نے آج محرم الحرام کے پہلے جمعہ کے دن اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آج میری وہ مائیں بہنیں جن کی شادیوں کو 10 سال گزر چکے ہیں لیکن ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی، اولاد کے تانے سن سن کے وہ پریشان ہیں۔ انشاءاللہ آج محرم الحرام کے پہلے جمعہ یہ وظیفہ کرنے سے میرا رب نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا، پسند کی شادی ہو جائے گی، گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی، پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، جیب سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، امتحان میں اچھے نمبر آئیں گے۔ اس لیے آپ نے آج جمعہ کے دن اس وظیفے کو 1 بار ضرور کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔